وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ ہماری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رکھے، آمین۔ ہم آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سفر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دلچسپ واقعہ بتائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دراصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم عالیشان معجزہ پیش آیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ آنے والی زندگی کے 10 اہم سال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے والے ہیں، اور مشرکین کے اور دنیا کے اندر جتنی اسلام دشمن طاقتیں ہیں جو مسلمانوں کے خلاف کام کرتے تھے اور جو اسلام کو روکنے کے لیے ہر عام کوشش کرتے رہتے تھے، ایسی طاقتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو کمال کو پہنچا دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کر دیا گیا۔ ایک ایسا عظیم عالیشان معجزہ، ایک ایسی نشانی اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 1 میں کہا گیا، جس کو اسرا کہا جاتا ہے، اور اس کے فوری بعد میں معراج، جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات اللہ عز و جل جو لے گئے اپنے بندے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسرا سے مراد راتوں رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور معراج سے مراد عالم بالا میں نبی کا تشریف لے کر جانا ہے۔ یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا تھا۔ 2 مسجدیں ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے تعمیر کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سب فلسطین سے محبت کرتے ہیں کہ وہاں پر مسجد اقصیٰ ہے۔ جیسے ہمیں مسجد الحرام بیت اللہ محبوب، اسی طرح وہ جگہ بھی محبوب ہے جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ مسجد حرام کے ارد گرد بھی برکت ہے۔ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہمارے سامنے واضح بیان کرتی ہے، جہاں اللہ عز و جل نے کہا، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ عبد کہتے ہیں بندے کو، بندہ یعنی وہ جس کے جسم میں روح ہوتی ہے، یعنی مسلمان کا یہ ایمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح سمیت کوئی خواب کی بات نہیں ہے۔ یہ زندہ حالات میں اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے نکلوا کر مسجد اقصیٰ کا سفر کروایا، پھر
وہاں سے معراج کا سفر ہوا۔ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی فلسطین کا سفر جو کیا گیا اس کو اسراء کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید کی آیت میں ملتا ہے، اور وہاں سے پھر آسمانی دنیا کا سفر جو سفر ہوا اس کو معراج کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم کو ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر کی چھت کھول دی گئی، اس وقت میں مکہ میں تھا، پھر جبریل اترے، انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک تشت سونے کا حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا لائے اور اسے میرے سینے میں ڈال دیا، پھر سینے کو بند کر دیا۔ اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے آسمان کی طرف لے کر چلے۔ اس سے پتہ چلتا ہے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو دھو کر اس میں علم و حکمت بھرا گیا تھا۔ آپ کو اس واقعے کے لیے تیار کرنا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا جو لوگ ناسا میں کام کرتے ہیں ان کو اوپر جانا ہوتا ہے، ایسٹروناٹ جو ہوتے ہیں ان کو کیسی کیسی ٹریننگز دی جاتی ہیں، اس میں علم بھی ہوتا ہے اور ایکسرسائز بھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو آنے والے اہم 10 سال ہیں اس کے لیے پریپیئر کیا گیا تھا کہ آپ کسی قسم کا خوف خطرہ محسوس نہ کریں اور آپ کے اندر اتنی وسعت آ جائے جو کچھ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں دیکھنے جا رہے ہیں وہ دیکھ پائیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، نشانیاں دیکھنے جا رہے تھے، اس کے لیے پریپریشن ضروری تھی، تو یہ ایک فزیکل پریپریشن کرائی گئی۔ یہ آپ کے لیے درجات کی بلندی، بہت ساری مشکلات جن سے آپ گزرے تھے ان کے انعام کے طور پر آپ کو ایک سفر کرایا گیا، مزید علم اور حکمت سے نوازا گیا، علم یقینی عطا کیا گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں دکھائی گئیں، جیسے سفر طائف کے بعد جبرائیل علیہ السلام پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے آئے، اس کے بعد اسراء و معراج کی صورت میں بھی دلجوئی کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میرے سامنے ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا اور مجھے اس پر بٹھایا گیا۔ یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور ہے، اور آپ اس جانور پر سوار ہو کر مسجد اقصی میں داخل ہوئے۔ وہاں جس جگہ انبیاء اپنی سواری باندھتے تھے اسی میں براق کو جبرائیل علیہ السلام نے باندھ دیا اور پھر مسجد اقصی میں داخل ہوئے۔ یہ ہر مسجد کا حق ہے، کبھی گھومنے کے لیے جائیں تو وضو کر کے جائیں، مسجد میں داخل ہو کر پہلے نماز پڑھیں، پھر کچھ اور وہاں دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس 3 برتن لائے، ایک شراب کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا۔ آپ نے دودھ پسند فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت پائی، آپ کو بھی ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی۔ اگر آپ نے شراب پسند فرمائی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد بیت المقدس سے آپ کو آسمانی دنیا تک لے جایا گیا، وہاں آپ نے 7 آسمانوں پر تمام جلیل القدر انبیاء سے ملاقات کی، پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمانی دنیا تک لے جایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان پہ پہنچے، فاستفتح، انہوں نے دستک دی، کھلوانا چاہا۔ قیل من ھذا، پوچھا گیا کون ہے؟ قال جبرائیل، انہوں نے جواب دیا جبرائیل۔ قیل ومن معک، پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیل وقد ارسل الیہ، پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ قال نعم، انہوں نے فرمایا ہاں۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔
اہلاً و سہلاً و مرحباً کہا گیا، اور پورے 7 آسمانوں تک یہی معاملہ ہوتا رہا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا، فرشتوں نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ آپ آگے بڑھے تو ایک بزرگوار شخصیت اس آسمان پر بیٹھی تھی۔ پہلا آسمان، فرسٹ فیز۔ آپ نے دیکھا اور کہا، اے جبریل، یہ بزرگ شخص کون ہے؟ تو کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ اور انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ ایک بزرگ شخصیت تھے اور میں نے دیکھا، میں ان کے نزدیک گیا، میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے کہا، اے پیارے بیٹے، خوش آمدید، ویلکم، تم اس آسمان پر لائے گئے ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، وہ جب اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، الٹے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہوتے ہیں، روتے ہیں، غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا، جبریل، یہ کیوں اس طرح سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، الٹے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں رنجیدہ ہوتے ہیں؟ تو کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام کے سیدھے ہاتھ کی طرف انہیں ان کے وہ اولاد دکھائی جاتی ہے جو جنت میں جانے والی ہے، تو دیکھ کے آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی باپ خوش ہوگا بچوں کی کامیابی دیکھ کر، لیکن جب آپ کو وہ لوگ دکھائے جاتے ہیں جو آپ کی نسل سے ہوں گے، آپ کی اولاد سے ہوں گے، لیکن شرک اور کفر اور نفاق اور اللہ کا انکار کرنے کی وجہ سے آخرت میں جہنم میں جانے والے ہیں، الٹے ہاتھ کی طرف دیکھ کر غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل، آدم کی اولاد میں سے فیصد کے اعتبار سے کتنے میں سے کتنے جنتی اور کتنے جہنمی ہیں؟ تو کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 1000 میں سے 1 جنتی ہے۔ تو اسی لیے آدم علیہ السلام ایک طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، دوسری طرف دیکھتے ہیں غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ تھا سفر کا پہلا حصہ، پہلا آسمان۔ آپ فرماتے ہیں، پھر مجھے دوسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ دوسرے آسمان پہ میں جب پہنچا، دستک دی گئی، پھر سے پوچھا گیا، کون؟ تو کہا، جبرائیل علیہ السلام۔ کہا، ساتھ کون ہے؟ تو کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا، اجازت ہے؟ کہا، اجازت ملی ہے۔ تو کہا، خوش آمدید، دروازہ کھولا گیا۔ فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں دوسرے آسمان پہ گیا تو میں نے 2 شخصیات کو دیکھا۔ میں نے پوچھا، اے جبریل، یہ دونوں کون ہیں؟ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، آپ بار بار پوچھ رہے ہیں، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے جو ایک ہے وہ یحییٰ ابن زکریا ہیں، یعنی یحییٰ علیہ السلام ہیں جو زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور دوسرا کہا گیا یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں آگے بڑھا، انہوں نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سلام کے بعد ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ پھر وہی مرحلہ ہوا، دستک دی گئی، پھر پوچھا گیا، کون؟ کہا، جبریل۔ کہا، ساتھ کون؟ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا، اجازت ہے؟ کہا، ہاں اجازت ہے۔ آسمان کا دروازہ کھولا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے بڑا ہی خوبصورت انسان دیکھا۔ میں نے پوچھا، اے جبریل، یہ کون انسان ہے؟ تو کہا، یہ یوسف ابن یعقوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہا ان کو اللہ رب العزت نے دنیا کی خوبصورتی کا بڑا حصہ دے رکھا تھا، بہت ہی جمیل تھے۔ یوسف علیہ السلام کو آپ نے دیکھا، سلام ہوا اور وہاں سے آپ کو چوتھے آسمان پہ لے جایا گیا۔ چوتھے آسمان پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، پھر سوال جواب کا مرحلہ ہوا۔ آپ نے پھر وہاں ایک شخصیت کو دیکھا۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ تو کہا یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ آپ کی وہاں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہاں سے آپ 5ویں آسمان کی طرف بڑھے، وہاں دستک دی گئی، سوال و جواب کا مرحلہ ہوا، دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں پہ ایک شخص کو دیکھا اور کہا جبریل یہ کون ہے؟ تو کہا یہ ہارون ابن عمران علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے ہارون علیہ السلام۔ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام کلام ہوا، پھر آپ وہاں سے نکلے، چھٹے آسمان کی اور بڑھے۔ چھٹے آسمان پر دستک دی گئی، سوال جواب ہوئے، دروازہ کھولا گیا۔ وہاں آپ نے دیکھا ایک شخص جو کہ نماز میں مشغول تھے۔ آپ نے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے؟ تو کہا یہ موسیٰ ابن عمران علیہ السلام ہیں۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سفر میں آنے کی وجہ پوچھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو بتایا گیا بس لایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہاں جب تمہیں آسمان کے سفر پر لایا گیا کچھ نہ کچھ خاص وجہ تو رہی ہوگی، جب واپس آؤ تو ضرور بتانا کیا وجہ رہی تمہیں بلانے کی آسمان پر۔ ایک روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رونے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک نبی جو میرے بعد آیا لیکن اس کی امت تعداد میں میری امت سے زیادہ رہے گی، اس وجہ سے مجھے رونا آیا، کیونکہ بنی اسرائیل کو یہ شرف حاصل تھا کہ یہ سب سے بڑی امت تھی۔ تب تک امت محمدیہ سے پہلے تک سب سے بڑی امت تھی، تمام امتوں میں تعداد کے اعتبار سے کوانٹٹی میں سب سے بڑی تھی۔ یہ رشک کے معنی میں ہے، جلن حسد کے معنی میں نہیں، کہ وہ ایک نبی جو میرے بعد آیا اللہ نے اس کی امت کو میری امت سے تعداد میں بڑا رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بھی فخر کروں گا روز قیامت اپنی تعداد پر۔ موسیٰ علیہ السلام نیکسٹ ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، 7ویں آسمان پر پہنچے، وہی مرحلہ ہوا، دستک کا، بات چیت ہوئی، دروازے کھولے گئے، وہاں آپ گئے۔ آپ کہتے ہیں وہاں میں نے ایک بزرگوار شخصیت کو دیکھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جد اعلیٰ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی ابراہیم علیہ السلام سے، بات چیت ہوئی، سلام ہو اے پیارے بیٹے، اے نبی اللہ کے، آؤ آپ کا خوش آمدید، ویلکم۔ ایک روایت میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام وہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جس جگہ ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر تھے بیت المعمور ایک گھر بھی ہے اللہ کا۔ یاد رکھیں جس طرح سے کعبہ دنیا میں ایک گھر ہے تو ویسے ہی 7ویں آسمان پہ اسی کعبہ کی سیدھ میں ایک اور گھر ہے آسمان پہ، اسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پایا اور وہاں ایک گھر تھا جیسا کعبہ دنیا میں ہے، اور فرشتے اس کا طواف کرتے تھے جیسے ہم طواف کرتے ہیں، اور ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے تھے، اور اس کے بعد جب نکل جاتے تھے تو قیامت تک ان کی دوسری باری نہیں آنے والی ہے۔ مطلب فرشتوں کی تعداد اتنی ہے
کہ ایک فرشتہ ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لے تو قیامت تک اس کو دوبارہ چانس نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے اور ایک مقام تک گئے جس مقام کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں جبرائیل علیہ السلام گئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لاسٹ ڈیڈ لائن ہے میرے لیے، اس کے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، یہاں میری لمٹ ختم ہو گئی۔ اس کے آگے کیا ہوا، اس کے لیے ہماری سیرہ کی قسط کو دیکھتے رہیے اور اگلی قسط تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين